بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ہفتے کی کلاس ہماری کچھ اعذار کی وجہ سے مؤخر ہو گئی تھی، تو وہ کلاس انشاءاللہ پیش خدمت ہے، اور جو اس کے بعد جو بھی کلاسیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہوگی۔ ہم نے اصول اختلافات عقائد پڑھا تھا، اور اس میں ہم نے چند اصول پڑھے تھے جس کی بنیاد پر فرق باطلہ اور اس کے علاوہ اہل سنت کے بھی کلامی جو مسالک ہیں ان کی بنیادیں قائم ہیں۔ اس میں جو پہلا جو ہے ایک دو وجہ حسر ہم پڑھ چکے تھے، اس کے علاوہ ایک اور وجہ حسر جو مجھے مناسب معلوم ہوئی الملل والنحل میں وہ نقل کی گئی ہے، وہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ علامہ شیر ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 قواعد ایسے ہیں جس کی بنیاد پر یہ فرق وجود میں ہے۔ نمبر 1، قاعدہ اول، صفات و توحید باری تعالی۔ صفات و توحید یعنی صفات اور ذات، جس کو ہم ذات و صفات کے مسائل کہتے ہیں، اور یہ چند مسائل پر مشتمل ہے۔ ایک جماعت صفات کا اثبات کرتی ہے اور دوسری جماعت اس کی نفی کرتی ہے، اور پھر جو اثبات کرتی ہے ان کے یہاں بھی صفات ذات اور صفات فعل میں ذرا اختلاف ہے۔ اشاعرہ کا کہ ہاں جو ہے صفات ذات میں صفت تکوین شامل نہیں ہے، جبکہ ماتریدیہ کے ہاں صفت تکوین جو ہے وہ صفت ذات میں شامل ہے۔ اس طرح کا اختلاف بھی ہے اہل سنت کے مابین، اور جو انکار کرتے ہیں پھر ان میں معتزلہ ہے، اور جو صفات باری تعالیٰ کے متعلق خاص جو ہے وہ تقسیم کا معاملہ کرتے ہیں تو وہ مجسمہ ہے۔ تو یہ کچھ مسالک ہے جن کا باہم اختلاف ہے۔ قاعدہ دوم جو ہے وہ قدر و عدل سے متعلق ہے۔ یہ چند مسائل پر مشتمل امور ہے، یعنی قضاء، قدر، جبر، اور اسی طرح خیر و شر کا مسئلہ۔ یہ خیر و شر کا مسئلہ یہ عدل سے متعلق ہے، اور اس میں معتزلہ کا اور اہل سنت کا اختلاف ہے، جبکہ قضاء و قدر میں پھر جبریہ ایک طرف ہے، قدریہ ایک طرف، اور بیچ میں اہل سنت کا معتدل مسلک ہے۔ تو ایک جماعت ان کو ثابت کرتی ہے اپنے طریقے سے، اور ایک جماعت اس کا انکار کرتی ہے۔ تو ان مسائل میں قدریہ، نجاریہ، جبریہ، اشعریہ، کلامیہ کے مابین اختلاف ہے، اسے میں نے کچھ وضاحت کی آپ کے سامنے۔ چوتھا جو قاعدہ ہے وہ وعد، وعید اور اسماء اور احکام سے متعلق ہے۔ وعد وعید کا مطلب یہ ہے، وعدہ اور وعید کے، کہ اس میں خاص طور پر ارجاء اور تکفیر کے مسائل شامل ہے۔ ایک جماعت فرقہ گمراہ ہوا، انہوں نے کہا کہ بھئی ایمان جو ہے وہ کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے، جو مرجئہ کہلائے جاتے ہیں۔ اور ایک فرقے نے کہا کہ عمل حصہ ہے، اگر اس میں کمی بیشی ہو جائے تو انسان ایمان سے نکل جائے گا یا کفر میں داخل ہو جائے گا، جیسے معتزلہ خوارج کا مسلک ہے۔ تو وعدہ اور وعید کے حوالے سے کچھ اختلافات ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ان میں پھر مرجیہ، وعیدیہ میں خوارج، معتزلہ شامل ہے، اور اسی طرح اشعریہ اور کلامیہ کے بھی اس میں آپس میں اختلاف ہے۔ ہمارے اہل سنت کے ہاں جو ہے وہ جو انسان جو ہے ایمان میں عمل جو ہے وہ اس کا حصہ نہیں ہے ہمارے ہاں، لیکن یہ ہے کہ ایمان کی کاملیت کے لیے شرط ہے۔ قاعدہ چہارم وہ سمع و عقل ہے، یعنی عقل و نقل کے اختلاف، جس سے پیچھے بات آ چکی ہے، اس پہ کافی ہم نے بات کی ہے، اور اسی سے متعلق رسالت اور امامت کا مسئلہ بھی ہے۔ اس میں مسئلہ تحسین و تقبیح ہے، یعنی خیر و شر کی بنیاد ہے، یا تو عقل سے ثابت ہے، یا عقل بنیاد ہے، یا نقل ہے، یہ مسئلہ ہے۔ تو ہمارے ہاں اس میں پھر معتزلہ ایک انتہا پر ہے، وہ عقل کو بنیاد بناتے ہیں ان کے ہاں تحسین و تقبیح کے لیے، جبکہ اہل سنت کے ہاں 2 مسلک ہیں، ماتریدیہ اور اشاعرہ کا۔ اشاعرہ نقل کو سمجھتے ہیں، جبکہ ماتریدیہ کے ہاں جو ہے وہ اصل تو یعنی معرفت باری تعالیٰ میں عقل ہے، لیکن جو ہے نقل بھی، یعنی عقل کو ایک دائرہ کار میں وہ رکھتے ہیں۔ عقل تو ان کے ہاں بھی اصل ہی ہے، یعنی نقل کی بنیاد پر یہ سب کچھ ثابت ہے، لیکن عقل کا جو دائرہ کار ہے وہ اس کو شامل کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہمارا آ جائے گا مسئلہ اصلاح العباد کے تحت، جس میں عاقبت حمیدہ کا جو مسئلہ ہے ماتریدیہ کے ہاں، کہ ان کے ہاں ہر اللہ تعالیٰ کے عمل کے اندر ہم جو ہے وہ عاقبت حمیدہ پایا جاتا ہے، یعنی اس میں ابتدائی طور پر
یہ شرط نہیں لگائی جا سکتی کہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ وہ اصلاح العباد کریں، بلکہ ہو سکتا ہے ظاہری طور پر کسی عمل میں انسان کے لیے نقصان ہو، لیکن وہ بالانجام اس میں مصلحت ہوگی، جس کو عاقبت حمیدہ کہتے ہیں۔ یہ بڑا معتدل مسلک ہے، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ پر کسی چیز کا جو ہے وجوب لازم نہیں آتا، کسی چیز کا واجب کرنا جو کہ ایک الگ گمراہی ہے وہ لازم نہیں آتا، جبکہ معتزلہ نے اللہ تعالیٰ پر وہ چیز لازم کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ مصلحت کے موافق کرے، اور وہ بھی مصلحت جو انسانی عقل سے سمجھ آتی ہے، جبکہ ماتریدی اشاعرہ کے ہاں نقل کا مرتبہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے احکام میں افعال میں کوئی یعنی عقلی مصلحت پائے جانا لازمی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کسی جو ہے نیکوکار کو جہنم میں ڈال دیا جائے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اشاعرہ حضرات نے اللہ تعالیٰ کی قدرت مطلقہ کی طرف نظر کی ہے، اور جو معتزلہ ہے انہوں نے اللہ کی حکمت کی طرف جو ہے نظر کی ہے، لیکن اس میں وہ غلو کیا اور وہ گمراہ ہوئے۔ تو یہ 4 مسائل ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اور اسی حوالے سے جو ہے افراد تفرید کے اور نظریاتی انحراف کے حوالے سے یہ آپس کے کچھ ایک اور وجہ حصل بھی ہے۔ خوارج معتزلہ یعنی یہ عمل کو ایمان کا حصہ سمجھنے کے حوالے سے گمراہ ہوئی، قدری جبریہ مسئلہ تقدیر کے حوالے سے، تشبیہ و تنزیہ کے حوالے سے جو ہے اللہ کی صفات میں جو ہے تشبیہ ہے یا تنزیہ ہے، اس میں ایک طرف منزہہ ہے جن کو آپ معتزلہ کہتے ہیں، دوسری طرف مشبہہ ہے، اور شیعہ اور ناصبیہ یہ ایک دوسری انتہا پر ہے۔ ایک کو اہل بیت کا تذکرہ بھی پسند نہیں ناصبیوں کو، اور شیعہ وہ ہے جو اہل بیت کو سے یعنی کافی یعنی نبوت کے مقام تک پہنچاتے ہیں اور الوہیت کے مقام تک پہنچاتے ہیں، افراد تفرید کرتے ہیں۔ ایک طرف مرجئیہ ہے جو کہتے ہیں عمل لازم نہیں ہے، ایمان سے جو ہے نجات مل جائے گی۔ دوسری طرف وعیدیہ ہے جو عمل کو ایمان کا حصہ مان کے مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں۔ اس کے بعد مسئلہ اعتزال ہے، فکر اعتزال ایک ہمارا مستقل ٹاپک ہے، اور انشاءاللہ بھی اس پر ہم تفصیلی گفتگو اگلے سیشن میں پیش کرتے ہیں۔